السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلا معلیٰ اہل بیت علیہم السلام سے مواسات کرنے کے لیے آج خصوصی دن، کیونکہ کل 25 شوال المکرم یوم شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام عراق اور ایران میں منائی جاتی ہے اور ہمارے علاقوں میں بھی منائی جاتی ہے۔ آئیے مولا کی بارگاہ میں ان کے جانشین امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ دینے کے لیے آئیے کھڑے ہو جائیے، کربلا معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام، عرض عقیدت، اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلائے مولا کی پاک دھرتی پہ آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں 24 شوال المکرم 1442 ہجری 6 جون 2021 عیسوی اور آج اتوار کا دن ہے۔ کربلائے مولا یقیناً اپنی آب و تاب کے ساتھ ہمارے دلوں کے اندر محبت و مودت و معرفت کی شمع روشن کیے ہوئے ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 568 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے نوحہ خان سید حیدر مہدی رضوی صاحب کراچی پاکستان سے، اور نوحہ خان منقبت خان سلام گزار فدا حسین ہاشمی صاحب کیلگری البرٹا کینیڈا سے ہمارے ساتھ ہوں گے، اور منقبت خان سید علی عبداللہ نقوی صاحب اٹک پاکستان سے، جو کہ فرزند ہیں جناب اسد نقوی صاحب کے، جو کہ مقیم امریکہ میں ہیں۔ خداوند متعال آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آج کے دن مل کے آئیں۔ دوبارہ شکریہ ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں ایک اور لمحہ، ایک اور گھڑی اور ساتھ ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے نصیب فرمائی۔ یقیناً اس نعمت عظمیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ انسان کی اصل اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اس کے اختیار میں ہر چیز آ جائے۔ بے اختیار انسان ویسے ہی مرا مٹا ہوا ہوتا ہے۔ جب انسان کے اختیارات بالا ہو جاتے ہیں، جب اس کی اوقات، اس کی حقیقت، اس کا وجدان، اس کی معرفت، اس کی حیا، اس کی شرم، اس کی معرفت ظاہر ہوتی نظر آتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی لے کر آزماتا ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے۔ جب کبھی لے کر آزماتا ہے تب بھی انسان کی حقیقت ایمان واضح ہو جاتی ہے، اور جب کبھی دے کر آزماتا ہے تو اس وقت انسان کی حقیقت ایمان واضح ہو جاتی ہے۔ لہذا ہر حال کے اندر اپنے آپ کو انسان کو متدین، صاحب دین، اہل بیت علیہم السلام سے متمسک رکھنا چاہیے، اور اسی چیز کا درس ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر دیا، جس کے اندر معصوم علیہ السلام نے سخت اور نامساعد حالات کے اندر بھی دین کی تبلیغ کو بڑے احسن انداز میں انجام دیا۔ اگر کہا جائے کہ معصوم علیہ السلام کو راحت مل گئی تھی، اس وجہ سے تبلیغ کا موقع مل گیا معصوم علیہ السلام کو، تو یقیناً معصوم علیہ السلام کو سخت قید و بند کے اندر رکھا گیا تھا، جہاں پر ملنے والے بھی مشکل سے ملاقات کر سکتے تھے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوحہ خان منقبت خان سلام گزار فدا حسین ہاشمی صاحب کیلگری البرٹا کینیڈا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ علی مدد مولا علی علیہ السلام مدد کرم، مولا کا احسان، آپ کی دعائیں ہیں۔ کربلائے محلہ یقیناً آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہو رہا ہوگا، کیونکہ کربلائے محلہ میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے اور مومنین بھی آپ کی آواز کے منتظر ہیں۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری معرفت بھری محفل کو منورتر فرمائیے گا۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ پہلے میں مولا امام حسین صاحب السلام اور باب الحواج علیہ السلام کی خدمت اقدس میں سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ صلوات پڑھیے، میں نذرانہ کی پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم ولعناداءهم اجمعین۔ میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے۔ یزیدیت کو ہوئے سر نگوں زمانہ ہوا، یزیدیت کو ہوئے سر نگوں زمانہ ہوا، بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے، میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے،
میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے قسم خدا کی میرے دم میں دم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے جو سونپ دی ہے انہیں جنتوں کی سرداری جو سونپ دی ہے انہیں جنتوں کی سرداری خدا بھی دیکھ اسد ہم قدم حسین کا ہے میں خوش نصیب مجھ پہ کرم حسین کا ہے عطا کیا ہوا سارا حرم حسین کا ہے میں خوش نصیب مجھ پہ کرم حسین کا ہے اللہم صلی علی محمد مولا غازی شہنشاہ کی خدمت اقدس میں سلام کے چند اشعار وفا جس کا پڑھے کلمہ خاص کہتے ہیں وفا جس کا پڑھے کلمہ سے خاص کہتے ہیں جسے سجدے کریں سجدہ اسے خاص کہتے ہیں وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو وہ پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں لگا دے جو جو ہے شجاعت کا اسے خاص کہتے ہیں جو تھا شبیر کا خادم
مگر سب صاحبان دل اسے آقا اسے مولا اسے عباس کہتے ہیں وفا جس کا پڑے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد ایک نوحے کے چند پیش کرنا چاہتا ہوں اشعار بسم اللہ صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین بسم اللہ مار دیتا لوکاں بابا میرا پھرا ہائے مار دیتا لوکاں بابا میرا پھرا سین غازی دی بین پاوے کربل وچ باجری دا مار دیتا لوکاں بابا میرا بھیرا ہائے مار دیتا لوکاں بابا میرا بھیرا اے وقت کسے تے ناوے جڑا جی کربل بچ آیا ایک سانگ تے میری چادر سی ایک سانگ تے امبڑی جایا میں اودے سر نو تک دی رہی او چادر تک دریا مار دیتا لوکاں بابا میرا پھرا ہائے مار دیتا لوکاں بابا میرا پھرا میں دین تے آپ سوار کیتا واقعہ کلثوم نے پڑھیا جتھے ویر کڑے سن کل تائی اتھے تیری انوہاں کھڑیا آخری ویلے خیمے چوں انج ٹریا ویر میرا مار دیتا لوکاں بابا میرا بھیرا ہائے مار دیتا لوکاں بابا میرا بھیرا کیویں نور گوا کے اکھیاں دا اکبر اکبر کردا سی کیویں لاش تے پہنچے اکبر دی کیویں ڈگدا سی اٹھدا سی تھوڑی پہلاں جے تو آندا اے منظر خود تکدا مار دیتا لوکاں بابا میرا پھرا ہائے مار دیتا لوکاں بابا میرا پھرا اکبر آکے حیدر نو زینب دے اترو چم کے میں حال سناواں زخماں دے میں جاندا غم تیرے نال زہرا دے تک دریا میں سارا صبر تیرا مار دیتا لوکاں بابا میرا پھرا
ہائے مار دیتا لوکاں بابا میرا بھیرا سین غازی دی بین پاوے کربل وچ باجری دا مار دیتا لوکاں بابا میرا بھیرا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا، اخلاص کے ساتھ آپ نے ڈیوٹی دی. یقیناً اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں آپ کی حاضری مقبول ہے. دعا گو ہوں خداوند متعالی آپ پر رحمتیں برکتیں جاری و ساری رکھے، اور اسی طریقے سے ذکر اہل بیت علیہم السلام، معارف اہل بیت علیہم السلام کو عام کرتے رہیں. دعا گو ہوں جلد کربلا مولا پہنچے اپنی فیملی کے ساتھ، اور بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام میں ذکر اہل بیت علیہم السلام کا شرف نصیب ہو. یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں. بزرگوں کی آپ کی زندگی دراز ہو، اور اپنے بزرگوں کی خدمت کرنے کا شرف ہمیشہ شامل حال رہے، اور اہل بیت علیہم السلام یہ کرم آپ پر ہمیشہ جاری و ساری رکھیں. یقیناً محبت اہل بیت علیہم السلام کے اور ذکر اہل بیت علیہم السلام کے عام کرنے میں جو ڈیوٹی آپ انجام دے رہے ہیں، خداوند متعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا اہل بیت علیہم السلام کی محبت کو عام کرتے رہیں. دعا گو ہوں جلد کربلا مولا پہنچیں. جب بھی پہنچیے گا فراموش نہ کیجیے گا، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، ضرور شرکت فرمائیے گا. مولا آپ کو سلامت رکھیں. یہ تھے ہمارے ساتھ جناب نوحہ خان، منقبت خان، سلام گزار فدا حسین ہاشمی صاحب، کیلگری البرٹا کینیڈا سے. خداوند متعالی آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے. صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں. ذکر اہل بیت علیہم السلام، معرفت اہل بیت علیہم السلام یقیناً ہمارے لیے وہ انمول خزینہ ہے جسے ہم عام کرتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم ذکر اہل بیت علیہم السلام کو عام کریں. لوگ اپنی قیمتی چیزوں کو چھپاتے ہیں، اور ہمیں اہل بیت علیہم السلام نے وہ جگر، وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ دل عطا فرمایا ہے کہ ہم محبت اہل بیت علیہم السلام کو عام کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے معصوم علیہ السلام کی محبت وہ علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ خزینہ ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، اور اس کے اوپر رحمتیں نعمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. اہل بیت علیہم السلام کی محبت جہاں پہنچ جائے گی وہاں پر کینہ، بغض، نفرت اور یہ دنیاوی آلائشیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوحہ خان، جناب منقبت خان سید علی عبداللہ نقوی صاحب، اٹک پاکستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد، پیر مولا علی مدد. کربلا مولا، بین الحرمین، بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام. یقیناً محبت اہل بیت علیہم السلام کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہوگی، اور چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سننے والوں کے دلوں میں بھی ٹھنڈک کو مزید آمادہ کیجیے، اور ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے. بسم اللہ کیجیے گا. بآواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین. جب قلم لکھنے لگا، جب قلم لکھنے لگا، حضرت عباس کا نام، جب قلم لکھنے لگا، حضرت عباس کا نام، جب قلم لکھنے لگا، پھولے بن بن کے کھلا، پھولے بن بن کے کھلا، حضرت عباس کا نام، سبحان اللہ. جب قلم لکھنے لگا، ہاں شب و روز
وظیفہ ہے، میرا نام ہے علی، ہاں شب و روز وظیفہ ہے، میرا نام ہے علی، اور ہے وید زبان، اور ہے وید زبان حضرت عباس کا نام، جب قلم لکھنے لگا مشکلیں آ کے میرے پاس پڑی مشکل میں، مشکلیں آ کے میرے پاس پڑی مشکل میں، ان کو بھی لینا پڑا، ان کو بھی لینا پڑا حضرت عباس کا نام، جب قلم لکھنے لگا، جب کبھی کوئی مصیبت میری جانب آتی، جب کبھی کوئی مصیبت میری جانب آئی، بن گیا ڈھال میری، بن گیا ڈھال میری حضرت عباس کا نام، جب قلم لکھنے لگا، میں تو مر جاتا گھڑی بھر میں غم دنیا سے، میں تو مر جاتا گھڑی بھر میں غم دنیا سے، بن گیا وجہ بقا، بن گیا وجہ بقا حضرت عباس کا نام، جب قلم لکھنے لگا، اے علم تجھ کو اٹھایا تھا علی نے بھی مگر، اے علم تجھ کو اٹھایا تھا علی نے بھی مگر، تیری پہچان بنا، تیری پہچان بنا حضرت
عباس کا نام جب قلم لکھنے لگا نام عباس کا عباس نہیں ہوتا گے نام عباس کا عباس نہیں ہوتا گے بالیقین ہوتا وفا بالیقین ہوتا وفا حضرت عباس کا نام جب قلم لکھنے لگا حضرت عباس کا نام پھول بن بن کے کھلا پھول بن بن کے کھلا حضرت عباس کا نام جب قلم لکھنے لگا جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. آپ کے پاس وقت ہے کچھ اور پڑھنا چاہیں تو؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں کچھ اور پڑھنا چاہیں تو آپ کا وقت باقی ہے ابھی کچھ اور؟ ہاں کچھ پڑھنا چاہیں تو آپ اور پڑھ لیں. نوحہ منکم کچھ اور مطلب میں کوئی بھی اور کلام؟ ہاں بالکل بالکل کلام ہی پڑھنا ہے. جی ہماری بھی اذان ہو رہی ہے تو فی الحال تو میں نہیں پڑھ پاؤں گا. چلیں مسئلہ نہیں ہے. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. مولا آپ کی اس عبادت کو بھی قبول فرمائیں اور مولا آپ کی نماز کو بھی قبول فرمائیں. سدا آباد رہیں, سدا شاد رہیں, سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. مولا آپ پر رحمت برکت نادل فرمائیں. اس ذکر کا صدقہ سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ ذکر اہل بیت علیہ السلام, معرف اہل بیت علیہ السلام سے, اور اس ذکر کو عام کرتے رہیں. مولا آپ پر رحمت برکت نادل فرمائیں. یہ تھے ہمارے ساتھ جناب منقبت خان سید علی عبداللہ نقوی صاحب اٹک پاکستان سے. خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نادل فرمائے. سدا آباد رہیں, سدا شاد رہیں. ان کے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ ہمارے گھر کے بالکل ساتھ ہی مسجد ہے, اگر اذان کا وقت ہو جائے گا تو وہ آواز اتنی تیز ہوگی کہ بچے کی آواز نہیں آ سکے گی. بہرحال پیاری آواز کے ساتھ شرکت فرمائی. مولا پر رحمت برکت نادل فرمائیں. جو دوستان شرکت فرماتے ہیں ان سب سے یہی عرض ہے کہ کوشش کیا کریں کہ آپ کو جب ڈیٹ دے دی جاتی ہے تو آپ اپنی آمادگی رکھا کریں, اور اگر آپ کو کوئی پرابلم, کوئی مشکل, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف, کوئی ایسی ناگہانی پریشانی آ جاتی ہے تو آپ ہمیں کم از کم انفارم کر دیا کریں. دیکھیں یہ پروگرام آپ کا ہے, آپ لوگوں نے اسے آبادہ کرنا ہے اور اس کو آپ نے ہی آباد کرنا ہے. یہ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے پروگرام ہے. وہ دوستان جو ڈیٹ لے لیتے ہیں اور کسی سبب سے شرکت نہیں فرما سکتے, وہ اپنی پریشانی بتاتے ہیں تو ہم ریپلیس بھی کر لیتے ہیں کسی مہمان کو. اور دوسرا یہ ہوتا ہے ہم ان کی پریشانی کے مناسبت کے اعتبار سے ان کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں. آپ اگر بغیر انفارم کیے حاضر نہیں ہوتے تو یقیناً دو کام ہوتے ہیں. ایک تو آپ دوسرے کا وقت ویسٹ کرتے ہیں, جو کہ آپ کے دوستان ہمارے پاس محرم تک ڈیٹس پہنچ چکی ہیں جو دوستان پڑھنا چاہتے ہیں, اور ایک تو آپ دوسروں کا وقت ویسٹ کرتے ہیں, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عدم شمولیت کی وجہ سے یقیناً ہمارا دل بھی ٹوٹتا ہے کہ آپ نہیں آ سکے اور ہم آپ کے سننے کے ثواب سے محروم ہو گئے. اور دیکھیں آپ کی ہی محفل ہے, اسے آپ نے آباد کرنا ہے, اس کو آپ نے ہی فروغ دینا ہے, آپ نے ہی ترقی دینی ہے, کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے پروگرام بنایا گیا ہے. یقیناً ایک وقت تھا جب نوحہ خان حضرات مخصوص محفلوں میں محدود انداز میں پڑھا کرتے تھے. آج کل محافل بھی زیادہ ہیں,
ٹیلی ویژن یقیناً بہت زیادہ ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن یہ پروگرام جو ہے مخصوص شاعری کے مناسبت کے اعتبار سے یہ پروگرام میں مثلاً نوحہ، منقبت، سوز، سلام، نعت، اس قسم کے پروگرامز یعنی اس قسم کے آئٹم پڑھے جاتے ہیں اس پروگرام کے اندر۔ تو یہ آپ کا پروگرام ہے، آپ جتنی سے وقت دیں گے، جتنا احترام دیں گے، جتنا مقام دیں گے، یقیناً آپ لوگوں کے معاشرے اور آپ کی کلچر یعنی دیکھیں ہر ایک یونٹی بن جاتی ہے، ایک گروہ بن جاتا ہے ہر چیز کے لیے۔ مثلاً خطبہ حضرات کا ایک گروہ ہے، ذاکرین حضرات کا ایک گروہ ہے، اسی اعتبار سے نوحہ خاں، منقبت خاں، سوز خاں حضرات کا بھی ایک گروہ ہے آپ لوگوں کا، اور ہم نے تو یہ فیملی بنا لی اور یہ گروہ پروگرام ہے ہی آپ لوگوں کے لیے۔ تو آپ جب بھی کوئی پریشانی ہو جایا کرے تو ہمیں انفارم ضرور کر دیا کیجئے۔ دیکھیں آپ لوگوں کے نام ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ جناب نوحہ خاں سید حیدر مہدی رضوی صاحب کراچی پاکستان سے، نہ جانے کیا سبب تھا شرکت نہیں فرما سکے، دعا گو ہیں خداوند متعال ان پر بھی رحمت برکت نازل فرمائے، ان کی جو پریشانی مشکل ہے دور فرمائے، کیونکہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ جو دوستان ہمارے مہمان ہوتے ہیں ہم ان کا احترام رکھیں اور ان کے لیے اچھی اچھی دعائیں کریں۔ ہمارے ساتھ یوٹیوب پہ ایک دوست نے پیغام لکھا ہے، مصطفیٰ خان صاحب، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، مولا آپ کے سلام کو قبول فرمائیں، آپ کی زیارت کو قبول فرمائیں، جلد کربلائے مولا آنا نصیب ہو اور مولا آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ یقیناً دوستان دعا کے غرض سے کچھ سلام یا کوئی ایسا جملہ لکھتے ہیں جو کہ ہم پڑھ کے ان کے حق میں دعا کر سکیں۔ اب جو دوستان ہمارے پاس فیس بک پہ شریک تھے ان کے لیے موقع ہاتھ آیا ہے تو لہذا ان کے لیے بھی دعائیں کر دیتے ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر کہ آپ ہم سے التماس کرتے ہیں، یقیناً ہم آپ کی طرف سے قاصد بن کے مولا کی طرف آپ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور آپ یہ نہ سوچا کیجئے کہ جو دیر میں لکھیں گے میسیجز ان کے نہیں پڑھے جاتے، انہیں بھی پڑھا جاتا ہے، ان کے حق میں بھی دعا کی جاتی ہے۔ سیدہ فاخرہ نظری صاحبہ نے لکھا، التماس دعا مجھے دل کا سکون اور صحت مل جائے، مولا آپ کی دعا قبول فرمائیں۔ پھر لکھا، لبیک یا امام حسین علیہ السلام، مولا آپ کے طلبیے کو قبول فرمائیں اور آپ کو جلد کربلا پہنچ کے ذریعہ اقدس پکڑ کے لبیک یا حسین کہنے کا شرف نصیب ہو۔ سکینہ علی صاحبہ نے لکھا، سلام یا مولا علیہ السلام۔ پھر لکھا، التماس دعا پلیز مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ پھر لکھا، لبیک یا امام علیہ السلام، مولا آپ کی طلبیے کو قبول فرمائیں اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ اور پھر قمر مظفر پوری صاحب نے لکھ کر بھیجا، ہائے مولا حسین علیہ السلام۔ قمر مظفر پوری صاحب ہمارے بہترین مہمان ہیں اور شاعر بھی ہیں، بہت پیاری آواز کے ساتھ خلوص کے ساتھ شرکت فرماتے ہیں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ اور پھر رضا بطول صاحبہ نے لکھا، سلام مولا علیہ السلام، مولا آپ کا سلام قبول فرمائیں، آپ پر بھی سلامتی اور برکت نازل ہو۔ پھر قمر مظفر پوری صاحب نے لکھا، جزاک اللہ، مولا آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائیں ہماری طرف سے بھی اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے بھی۔ اور پھر لکھا رضا بطول صاحبہ نے، مولا ہر دعا قبول فرما دیں، مولا آپ کی تمام حاجات شرعیہ کو برابر فرمائیں، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں اور مولا آپ کو جلد کربلا آنا نصیب فرمائیں۔ پھر سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے لکھا، یا مظلوم مولا پرسہ قبول فرمائیں، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائیں۔ یقیناً مولا پرسہ قبول فرماتے ہیں اور آپ کے خلوص کو مولا اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ پھر رضا بطول صاحبہ نے لکھا، مولا کوئی غم نہ دیں سوائے غم حسین علیہ السلام کے، مولا آپ کے ہر غم کو دور فرمائیں۔ یقیناً دنیا کے اندر مسائل مشکلات ہیں، مولا کا غم ہمارے لیے دلوں کی ٹھنڈک ہے، مولا کی راہ کے اندر ہم آنسوؤں کا ہدیہ جو کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے دل کو سکون مل جاتا ہے اور ہماری مستقبل اور حال کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ مولا نے ہمارے لیے اس آنسوؤں کے بدلے میں ہمیں دنیا و آخرت اور وما فیہا کی رحمتیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر اس کے بعد رضا بطول نے لکھا، مولا علیہ السلام امام زمان علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور ہو مولا جی، مولا آپ کی دعا کو قبول فرمائیں۔ یقیناً مولا آپ کی طرف سے دعا کریں گے اور آپ کے لیے بھی یہ شرف ہے کہ آپ نے مولا کے لیے دعا کی، مولا کے لیے دعا کی اور مولا ظہور فرمائیں جلد از جلد۔ یقیناً تعجیل لفظی ہے، احساسی ہے، لیکن تعجیل اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ ہم اگر ظہور نہ کریں مولا تو ہم دل برداشتہ ہو جائیں گے، نہیں ایسا نہیں ہے، اس چیز کے لیے منع کیا گیا، لیکن تعجیل دعا کے لیے ضرور کہا گیا، لیکن ایسی عجلت جس کے سبب سے ہمارے دل کا سکون اور ایمان پہ اثر پڑے اس کو ہمیں نہیں کہا گیا۔ مولا آپ کی دعا قبول فرمائے۔ پھر لکھا،
सैयदा फ़ाखरा नज़ली साहिबा ने सलाम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपके खुलूस भरे सलाम को कबूल फ़रमाएँ। फिर लिखा कि या मौला जल्द बुलाएं, मदद फ़रमाएँ, मौला आपको जल्द ज़ियारत के लिए बुलाएं और आपकी मदद फ़रमाएँ। फिर लिखा या अल्लाह सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के कोई गम ना देना, मौला आपकी दुआ को कबूल फ़रमाएँ। दुनिया मरकज़ बला व इब्तिला है, मौला आपको सब्र और सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाएँ। फिर लिखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 की टीम का मौला अपनी हिफाजत में रखें, मौला आपको भी हिफाजत में रखें। यकीनन हमारे दोस्तान जो स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हूँ, हमारे कैमरामैन ये जनाब अली जलील साहब इस वक्त मौजूद हैं, और हमारे स्टूडियो के अंदर बैठे हुए हमारे प्रोड्यूसर हुसैन लामी साहब इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ मेहरबानी फरमाते हैं जनाब मौलाना खादिमुल अब्बास साहब, उनकी भी मेहरबानी हमारे साथ साउंड के लिए सैयद महदी साहब होते हैं, मौला उनकी भी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। फिर सैयदा फ़ाखरा नज़ली साहिबा ने लिखा मैं खुश नसीब हूँ, मुझ पे करम हुसैन का, यकीनन मौला आप पर ये करम जारी व सारी रखें। फिर लिखा मौला जी हाज़री मुंतज़िर हूँ, जल्द शाम की हाज़री दें, मौला आपकी दुआ कबूल फ़रमाएँ, मौला हम सब को बीबी की ज़ियारत नसीब फ़रमाएँ। फिर लिखा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत एक ख़जाना है, मौला उसका सदक़े में सबको जल्दी भर दें, मौला यकीनन आपकी दुआ कबूल फ़रमाएँ। मौला इस मोहब्बत के ख़जाने से मौला सबके घरों को आबाद रखें, भरे रखें। मौला ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सदक़े मेरी मुश्किलात आसान फ़रमाएँ, मौला आपकी मुश्किलात परेशानियाँ आसान फ़रमाएँ। और या करीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपना करम फ़रमाएँ, मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फ़रमाएँ। फिर लिखा सब कलाम लिखने लगे फूल बन के खिलने लगे, बहुत अच्छा कलाम माशाअल्लाह, मौला आपकी तौफीकात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। असल में आजकल इंग्लिश के अल्फाज के साथ लिखा जाता है तो ये थोड़ा सा पढ़ना मेरे लिए मुश्किल होता है, बहरहाल मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ। मौला आपकी तौफीकात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। यकीनन दिल खुश होता है मौला के ज़िक्र से। शब लग रही है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत की, 25 शव्वालुल मुकर्रम, हमारे यहाँ 15 भी मनाई जाती है, 25 भी मनाई जाती है। जिस दिन को भी ज़िक्र हो, मौला का ज़िक्र अच्छा भला प्यारा, सकून का सबब, एतमाद का सबब, नेकी का सबब, शराफत का सबब, मौला का ज़िक्र है। जिस दिन भी मनाएं, ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का है, बरकत आवर है, रहमत आवर है, नेमत आवर है, मौला पर रहमत बरकत नादिल फरमाएं। इस ज़िक्र को अपने घरों में जगह दें, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र से बच्चों को आबाद रखें और अपने घर के अंदर यकीनन आप नियाज़ भी दिलाएंगे। मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के लिए अल-काफ़ी के अंदर जो लिखा गया, वो मासूम अलैहिस्सलाम 83 हिजरी में दुनिया में आए, और यहाँ पे जो काफ़ी में लिखा गया है वो मासूम अलैहिस्सलाम 48 यानी 48 साल की उम्र 148 हिजरी के अंदर दुनिया से गए। शवाल की निस्फ थी, यानी ये जो तारीख़ 15 की लिखी गई अल-काफ़ी के अंदर लिखा गया है। और मौला की वालदा साहिबा का नाम उम्मे फरवा बिनतुल कासिम बिनते मोहम्मद था, और इनकी जो वालदा थी अस्मा बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर थी। और फिर लिखा दुरूस के अंदर जो लिखा गया है कि वो मदीना के अंदर मौला आमद हुई मौला की, और सोमवार का दिन था, और 7 जो थी रबीउल अव्वल की थी। बहरहाल तारीख़ों में इख्तलाफ पाया जाता है। मौला आप सब पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। आए मिलकर मासूम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौला के ज़हूर की दुआ करें। हमारे लिए हर चीज़ लेकर आने वाला है मौला का ज़हूर, मौला की मार्फत मांगें, मौला का कुर्ब मांगते हैं। मौला के ज़हूर की दुआ इब्तदाई अमल है। आएँ मौला के इखलाक से अपने आप को ज़ीनत बनाएँ, ज़ीनत दें। मासूम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के शहादत का सदका अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।